ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ معمول اور وتیرہ رہا ہے کہ سال کے اچھے خاصے دن اور ان تاریخوں میں اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی یادیں مناتے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ ان کے ایام کو منانا، ان کی یادوں کو منانا اور اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو دہرانا یا ان کی یادوں کو جلسوں کے ذریعے، محفلوں کے ذریعے زندہ رکھنا، باقی رکھنا، یہ اہل سنت والجماعت کا معروف طریقہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہم اپنائے ہوئے ہیں، کیا ایسا کرنے کی شریعت اور دین ہمیں اجازت دیتا ہے، یا پھر ہم اپنے منمانے طریقے سے ان ایام کو مناتے ہیں اور ان کی تاریخ اور ان کی ہسٹری اور ان کی زندگی کے حالات دوہرا کر سنتے ہیں اور سناتے ہیں؟ اگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو ہمیں اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی یاد منائیں، اور اگر اسلام اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی کہ ان کی یاد نہ منائی جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کھلے طور پر اس بات کا ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا دین اور ہماری شریعت اپنے اسلاف اور بزرگوں اور اللہ کے محبوب بندوں کی یادیں منانے کا کھلے طور پر حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ جو حضرات یا جو جماعت ان چیزوں کو منع کرتی ہے، ان کے یہاں سطحی طور پر علم ہے، گہرائی نہیں ہے۔ اگر گہرائی علم کی ہوتی تو وہ خود بھی یہ سمجھتے کہ شریعت اور دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہم اپنے مکمل دین کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، یا
یوں کہیں کہ ہماری اپنے جو فرائض ہیں، جو ہم بطور فرض ادا کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ فرائض ہیں، ان کو بھی اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو اللہ نے ہم پر آپ پر فرض کیا، لیکن اس کے پیچھے آپ جائیں گے تو کسی نہ کسی کی یاد اس سے جڑی ہوئی ہے، یہ بغیر یاد کے نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کی بنیاد ہے، اور وہ بنیاد میں آپ جب دیکھیں گے تو کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ وہاں جڑا ہوا میں نظر آئے گا۔ حج آپ دیکھ لیں، مکمل حج کے ارکان، یہ کیا ہے؟ یاد، حضرت ابراہیم کی یاد، حضرت اسماعیل کی یاد، حضرت آدم کی یاد، حضرت ہاجرہ کی یاد، یہ سب یادیں تو ہیں۔ کعبۃ اللہ تعمیر ہوا، حج کا سب سے بڑا رکن، اس سے بڑا کوئی رکن نہیں ہے، وہ ہے میدان عرفات کا وقوف، وقوف عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس میدان کا نام بھی ہے میدان عرفات۔ عرفہ یعرف، پہچاننے کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم ہندوستان میں اترے اور حضرت حوا عرب شریف میں اتری، اور جہاں اتری سبحان اللہ اس جگہ کا نام ہی جدہ ہے، اس جگہ کا نام جدہ ہے۔ عربی میں جد دادا کو کہتے ہیں، اور جدہ مؤنث ہے، جد دادا اور جدہ دادی، تو اس کا نام جو جدہ شہر تو بعد میں آباد ہوا، جہاں سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت سے اتاری گئی ہیں، وہ جگہ جدہ ہے، عرب میں اتاری گئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے۔ جب یہ روئے زمین پر تشریف لائے 300 سال تک روتے رہے، اور پھر پوری دنیا خالی ہے، دو جانیں ہیں، آدم و حوا۔ یہ سفر کرتے 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 اس مقام پر پہنچے جہاں حاجی وقوف عرفہ کرتا ہے۔ اس میدان میں پہنچے تو میاں بیوی آمنے سامنے آ گئے، انہوں نے انہیں پہچانا، انہوں نے انہیں پہچانا، جنت کے ساتھی رہے، تو ایک دوسرے کو جب پہچان لیا تو اس جگہ کا نام ہی عرفات پڑ گیا، اور وہاں پہلی ملاقات ہوئی۔ تو حج کا سب سے بڑا رکن ہے کہ باقی ایام میں پورے مکہ میں، حرم میں، جہاں چاہو رہو، مگر جس تاریخ میں وہ ملے تھے اسی تاریخ میں سارے حاجیوں کو اسی میدان میں جمع ہونا فرض ہے۔ اب سب سے بڑا رکن ہے کہ وقوف عرفہ، وقوف عرفہ کا باہر مت رہنا، عرفات کے میدان میں جانا ہی پڑے گا۔ 9 ذی الحجہ کو وہاں حاضر ہونا لازم ہے، حتیٰ کہ جو بیمار پڑ جاتے ہیں حاجی تو یہ باقاعدہ وہاں کی گورنمنٹ ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کا انتظام کر کے ان بیماروں کو ہوائی جہاز کے ذریعے عرفات سے گزارتے ہیں تاکہ وقوف عرفہ ان کا بھی ہو جائے۔ اگر وہ نہ کریں تو وہ حج ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقوف عرفہ کو فرض قرار دیا، مگر ذرا دیکھو نا اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کی یاد جڑی ہوئی ہے کہ تم بھی یہاں آؤ، جمع ہو جاؤ، تمہارے ماں باپ یہاں آ کے جمع ہوئے، تم بھی آ کے جمع ہو جاؤ تو تمہارے حج کا سب سے بڑا رکن ادا ہو جائے گا۔ تو میدان عرفات میں حاجیوں کا جمع ہونا حضرت آدم و حوا کی یہ یاد ہے۔ اسی طرح
قربانی حج کے ایام میں ہوتی ہے، وہ حج کے ایام میں منا میں قربانیاں کی جاتی ہیں، اب تو پھیل گیا لیکن قربانی ہے، وہ یاد تو ہے دونوں کی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ جب حضرت اسماعیل بچے تھے صفا مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ دوڑی، آج تک حاجیوں پر لازم قرار دے دیا گیا عمرہ کریں یا حج کریں، فرمایا کہ آپ صفا مروہ کے درمیان دوڑو۔ اچھا وہاں دوڑنے میں ریزن تھا، وہ دوڑی تھی تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے، پانی کی تلاش میں دوڑی۔ آج پورا مکہ جل تھل بنا ہوا ہے، پانی کی کوئی قلت نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم اگر سوال کریں کہ باری تعالیٰ وہ دوڑی ضرورت تھی انہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، پانی تو بھرپور ہے، ہم کیوں دوڑیں؟ قدرت کا نقیب آواز دیتا ہے تمہیں ضرورت ہو کہ نہ ہو، مجھے تو وہ یاد زندہ رکھنی ہے، ان اداؤں کو مٹنے نہیں دینا ہے۔ تم دوڑو، جاؤ آؤ جاؤ آؤ، اور جتنی مرتبہ وہ دوڑی اتنی مرتبہ دوڑو، نہ اس سے کم دوڑو نہ اس سے زیادہ دوڑو۔ وہ یاد ہے نا، حضرت حاجرہ کی یاد کو زندہ رکھنا ہے۔ اور کمال یہ کہ دنیا پانی سے بھری ہوئی ہے، ایک حصہ زمین ہے، 3 حصہ دنیا میں پانی ہے، پانی کی کوئی قلت نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، مگر حاجی لوگ کتنی تمنائیں کرتے ہیں۔ حاجی صاحب جا رہے ہیں تو واپسی میں آنا، حاجی صاحب تو ذرا زمزم یاد سے لانا، یہ پانی نہیں آتا تمہارے گھر میں، اتنی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا وہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا، کہا وہ تبرک ہو گیا ہے، اسے اتنے ذوق سے ہم لاتے ہیں اور ادب اور احترام کے ساتھ اس کی تعظیم کرتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور حدیثوں میں بھی اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ جب آپ حج کریں یا عمرہ کریں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جن حضرات نے کیا ہے، اللہ سب کو عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، طواف کے درمیان رمل کیا جاتا ہے۔ رمل میں حکم یہ ہے کہ حاجی صاحبان یا طواف کرنے والے جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی ہے، احرام باندھ کر کے جو ہوتا ہے، کہ اس میں آپ کو رمل کرنا ہے۔ رمل کہتے ہیں کہ بھئی خانہ کعبہ کے ارد گرد جب چکر لگائیں آپ تو 3 راؤنڈ آپ کو سینہ تان کے چھوٹے قدموں کے ساتھ اور ہاتھوں کو یوں رکھ کے جیسے چلنا ہے جیسے پہلوان اکھاڑے میں چلتا ہے۔ وہ تکبرانہ چال ہے، وہ غرور والی چال، سینہ تانا ہوا ہے، ہاتھ چھوٹے ہیں اور قدم چھوٹے چھوٹے ڈال کر جیسے پہلوان چلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تکبر والی چال کو سخت منع فرمایا کہ گھمنڈ اور تکبر والی چال مت چلنا، نرم قدموں کے ساتھ چلنا، عاجزی کے ساتھ چلنا، انکساری کے ساتھ چلنا۔ مگر 3 راؤنڈ خانہ کعبہ کے آپ کو اکڑ کر، پہلوانی چال، سینہ تان کر، غرور والی چال جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے۔ عام جگہوں پر، عام دنوں میں، عام وقتوں پر اگر وہ چال چلو گے تو ایسا چلنا حرام ہے، اور عین اللہ کے گھر میں وہ چال چلائی جا رہی ہے۔ کیوں ایسا؟ مولا تو نے تو اور جگہوں پر چلنا منع کیا ہے، اور عین حرم کعبہ میں تیرے مقدس گھر میں حکم مل رہا ہے کہ اکڑ کے چلو، سینہ تان کے چلو۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ وہی چال سے چلے ہیں، انہی اداؤں کو تمہیں اپنانا ہے۔ اب ذرا دیکھیں اس شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے سن 7 ہجری میں، 6 میں حدیبیہ ہوا، لوٹ گئے، 7 میں پھر آئے عمرہ قضا ادا کرنے کے لیے۔ تو اجازت جب ملی تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے تو کفار مکہ مطاف میں حرم شریف کے اندر آ کے جمع ہو گئے، کہا اجازت تو ان کو دے دی ہے۔ صحابہ کرام میں غربت زیادہ تھی، مفلسی زیادہ تھی، کھانے کا معاملہ بہت درپیش رہتا تھا، چند کھجوروں پر اپنا گزارا ہوتا، فاقوں سے گزارتے تھے۔ تو ان کی جو حالت تھی وہ بہت دبلے پتلے کمزور تھے، چہرے زرد پڑے ہوئے تھے، اور کمزوری کی وجہ سے اب ظاہر بات ہے عمرہ کرنا یہ آسان کام تو ہے نہیں،
آدمی جب کعبے کے 7 چکر لگائے اور صفا مروہ کے پر 7 مرتبہ دوڑ لگائے تو جوان بھی تھک جاتا ہے، ہوٹل پہ جا کے ریسٹ کرنا چاہتا ہے کہ بھئی بعد میں اب کل دیکھیں گے عمرہ. اسے کہو کہ ایک دن میں 2 عمرہ کر لے تو شام کو تو حالت خراب ہو جاتی ہے، جوان تھک جاتے ہیں. تو جب یہ مطاف میں آئے، کفار مکہ نے صحابہ کو دیکھا، یہ اتنے کمزور ہیں، یہ کیا خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اس کا یوں ہی راؤنڈ بڑھا ہے. کہا یہ تو 2 چکر 3 چکر میں تھک کے بیٹھ جائیں گے. اور پھر آپس میں چیمو گوئیاں وہ کرنے لگے. دھیرے دھیرے یہ بات حضور تک آئی کہ دشمن تانا دے رہا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکیں گے، یہ ہماری کمزوری کو تانا دے رہا ہے، ہمارے ضعف کو تانا دے رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا اب اٹھو، میں آگے رہتا ہوں اور جو چال میں چلوں ایسے تم چلنا. اور سرکار نے سینہ تانا اور ہاتھ ایسے کر کے اکڑ کے چلنے لگے. صحابہ بھی پوری جوش کے ساتھ جب چلنے لگے، جب راؤنڈ لگتا ہوا دیکھا نا، تماشائی کھڑے ہوئے تھے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، یار ہم نے تو ان کو کمزور سمجھا تھا، یہ تو پہلوانوں والی چال چل رہے ہیں. کہ یہ ہم نے غلط تصور کیا، غلط سمجھا. اب کچھ وہ چلے گئے، پہلا راؤنڈ ہوا تو آدھے ختم ہو گئے، دوسرا راؤنڈ ہوا تو پونے ختم ہو گئے، جب تیسرا راؤنڈ شروع ہوا تو پورے خالی حرم ہو گیا. حضور نے فرمایا 3 چکر ہو گئے، دشمن بھاگ گیا، اب اللہ نے جو تمہاری اپنی طاقت دی ہے اس کے حساب سے چلو. اب ذرا دیکھیں، دشمن جس وقت دیکھنے کے لیے کھڑا تھا اس وقت آپ نے جو چال چلی وہ 3 چکر، 3 کے بعد پھر 7 پورے کرنا ہے تو نارمل حالت میں. دور آیا گیا، اب وہاں کوئی تماشا دیکھنے والا نہیں ہے. اس وقت ضرورت تھی دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہے، ان پر اپنا رعب قائم کرنا ہے، دبدبا قائم کرنا ہے. تو فرمایا اس وقت حضور چلے، باری تعالیٰ اب تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب تو کوئی دشمن ہمیں وہاں دیکھنے نہیں آتا. اللہ کا نقیب آواز دیتا ہے تمہیں کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے میں تو دیکھ رہا ہوں نا، مجھے تو میرے محبوب کی اداؤں کو دیکھنا ہے نا، ہمیں تو اس سے پیار ہے. تم کس چال میں چلتے ہو اور کیسا چلتے ہو ہمیں کیا اس سے لینا، کوئی تمہیں دیکھے کہ نہ دیکھے، بس میرے مصطفیٰ کی چال والی انداز میں تم چلو. ہمیں انہی اداؤں سے پیار ہے جو میرے مصطفیٰ کی ادائیں ہیں. اسے آج تک زندہ رکھا گیا، آج تک اسے باقی رکھا گیا، اور صبح قیامت تک یہ عمل باقی رہے گا. قربانیاں ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. بھئی یادیں کیوں مناتے ہو، یہ جشن کیوں مناتے ہو، کسی کی تاریخ کیوں دہراتے ہو؟ ان سے پوچھو یہ قربانیوں بکرے کیوں کاٹتے ہو، کائے کے لیے کٹواتے ہو؟ تو کہا حضرت ابراہیم کی سنت ہے. تو پیارے ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ اسلام یادوں کو مٹانا نہیں چاہتا، اسے باقی رکھنا چاہتا ہے. تمام فرائض میں سب سے اہم فرض نماز ہے. یہ نماز کو بھی آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی کی یاد سے جڑے ہوئی ہے، اور انہی یادوں کو زندہ رکھا گیا نماز کے ذریعے سے. اور نماز کے ذریعے سے یعنی کیسی چیزیں، سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے نا تو رات کا وقت تھا. جنت میں رات نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، وہاں تو نور ہی نور ہے، اندھیرے کا تصور نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تب سے زمین پر آنے تک اندھیرا کیا ہوتا ہے نہیں معلوم. جیسی زمین پر اترے تو اس دنیا میں رات تھی، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ میں کہاں آ گیا ہوں، باری تعالیٰ مجھے کہاں اتار دیا. اب پوری رات بے چینی اور بے قراری میں گزری، اور رات جب گزرنے لگی، رات کا آخری پہر جب آیا تو سفید سحر نمودار ہونے لگا، روشنی پھوٹنے لگی. تو بڑے خوش ہوئے کہ اندھیرا چھٹ گیا، اجالا آ رہا ہے. تو شکرانے کی نیت باندھ لی، اللہ کے لیے شکرانے کا سجدہ ادا کیا. اللہ نے فرمایا آدم اس یاد کو مٹنے نہیں دوں گا. امت محمدیہ پر صبح کی نماز فرض کر دی. فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام کی یاد ہے. یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نماز فجر ادا کی ہے، اور اجالا، اندھیرا چھٹا، اجالا آیا، روشنی آئی، اس کی خوشی میں شکرانے کے سجدے ادا کیے. اللہ نے ان کی یاد کو مٹنے نہیں دیا، باقی رکھا. ظہر کی نماز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام منا گئے اور ذبح کرنا چاہا. جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا جنت سے دمبا دے کر. اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا گیا، دمبا ذبح ہو گیا، اور ندا آئی ابراہیم ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا ہے.
حضرت ابراہیم نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا دمبا ذبح ہے، بچہ مسکرا رہا ہے اور قربانی کی قبولیت کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 4 رکعت نماز ظہر کی آپ نے ادا فرمائی۔ یہ سب سے پہلی نماز تھی، اس سے پہلے ظہر کے وقت میں کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ اسی طرح حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ کے حکم سے جب آپ کو مچھلی نے کنارے پر اگل دیا تو وہ عصر کا وقت تھا، آپ نے قید سے آزادی کے لیے شکرانے میں 4 رکعت عصر کی ادا کی۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام برسوں بیمار رہے، برسوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جسمانی، باطنی اور ظاہری شفا عطا فرمائی۔ جب شفا ہوئی تو اپنی بیماری کے دفع ہونے کی خوشی میں آپ نے نیت باندھی 4 رکعت کی، مگر برسوں بیمار تھے اور ابھی شفا ملی ہے، کمزوری تو برقرار تھی۔ نیت باندھی تھی 4 کی، 3 پہ تھک گئے اور 3 پر قاعدے میں بیٹھ کے سلام پھیر دیا۔ اللہ نے فرمایا اسے بھی مٹنے نہیں دوں گا۔ امت محمدیہ پر نماز مغرب 3 ہی رکعت فرض ہے۔ عشاء کی نماز سب سے پہلے ہمارے آقا نے 4 رکعت پڑھی۔ اب یہ یادوں کو باقی رکھنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یادوں کو باقی رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ ذرا غور کریں، اس نماز پر ہی غور کریں۔ آپ اگر شہر میں ہیں، اپنے وطن میں ہیں، تو ظہر کی کتنی رکعت فرض ہے اور عصر کی 4، عشاء کی 4۔ لیکن آپ کبھی سفر پہ نکلیں، شرعی سفر کے لیے آپ نکلے، مسافر ہو جائیں تو کتنی پڑھنی ہے؟ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ اب اس پر بحثیں فقہا نے کی ہیں۔ سفر میں آدمی عجلت میں رہتا ہے، تمہارا وقت کم رہتا ہے، گاڑیاں چھوٹنے کا اندیشہ، قافلہ چلے جانے کا اندیشہ، یہ ہوتا ہے۔ اللہ نے عبادت میں تخفیف کر دی، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وجوہات بھی ہیں کہ قافلہ چلا جائے گا، تم رہ جاؤ گے، لٹ جاؤ گے، جان جائے گی یا مال لٹ جائے گا، جو بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ٹرین چھوٹ جائے یا گاڑیاں نکل جائے، جو بھی ہے، یہ سہولتیں اللہ نے دی ہیں اپنی جگہ۔ مگر اصل وجہ کیا ہے کہ سفر میں 2 رکعت کیوں؟ تو فرمایا اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہل معراج میں جب نماز فرض ہوئی نا تو تب 4 نہیں تھی، ہر نماز 2 ہی رکعت تھی، ہر نماز 2 ہی رکعت تھی۔ بعد میں اس میں اضافہ کیا گیا، اللہ کی طرف سے اس میں اضافہ کیا گیا۔ فرمایا پھر سفر میں 2 کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں معراج کا سفر یاد رہے، اسے بھولنا نہیں ہے۔ جب سفر میں نکلو تو 2 رکعت پڑھو تو حضور کا معراج کا سفر تمہیں یاد آ جائے کہ حضور معراج میں گئے تھے تو 2 ہی رکعتیں لائے تھے، اب میں سفر میں نکلا ہوں تو معراج کو یاد کرتے ہوئے ہر مرتبہ فرض نماز جو 4 ہے وہ 2 ہی ہوتی رہے۔ اب چونکہ فجر میں تو 2 تھی تو وہ اب بھی 2 ہے، اب مغرب کا آدھا نہیں ہو سکتا، 3 کا آدھا ہو نہیں سکتا، اس لیے اسے 3 کو 3 رہنے دیا۔ فجر میں تو 2 ہمیشہ ہے، اس لیے سفر میں بھی 2 رہے گی، مگر ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے کہ اسے آدھا کر دو تاکہ سفر معراج تمہیں ہمیشہ یاد رہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ان 5 وقتوں میں 3 وقت کی نماز میں جہر ہے، یعنی بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے، بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے، اور 2 نمازوں میں امام صاحب بلند آواز سے نہیں پڑھتے بلکہ سر خاموش یعنی آہستہ تلاوت کی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آخر فجر میں بلند آواز سے پڑھو، مغرب میں بلند آواز سے پڑھو، عشاء میں بلند آواز سے پڑھو، ظہر اور عصر میں اس میں اگر بلند آواز سے پڑھا جاتا تو کیا فرق پڑتا، یا 5 میں آہستہ پڑھا جاتا کیا فرق پڑتا؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے
اور نمازیں فرض ہوئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے جب نماز پڑھاتے یا تنہا تنہا صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور جب قرآن حضور پڑھتے تھے نا نماز میں بلند آواز سے، تو دشمنان اسلام اور کفار مکہ جمع ہو جاتے، آواز باہر تک آتی تھی تو یہ تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، شور کرتے، تو تلاوت قرآن میں خلل پیدا ہوتا، تو خلل جب پیدا ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلند آواز سے تلاوت روک دی ظہر میں۔ عصر کا وقت ہوا، پھر جمع ہو گئے، پھر تلاوت شروع ہوئی تو انہوں نے سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، شور مچانا شروع کیا، حضور نے پھر آہستہ تلاوت شروع کر دی۔ مغرب کا جب وقت ہوا تو یہ بدبخت کھانا کھانے چلے گئے، سناٹا تھا، حضور نے بلند آواز سے تلاوت کر دی۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو یہ ظالم سو چکے تھے، اور فجر میں یہ نیند سے جاگے ہی نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دشمن نہیں تھا، کھانا کھا رہا تھا، تو مغرب کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت کیا، عشاء میں سو گئے تھے تو بلند آواز سے تلاوت فرمائی، فجر میں جاگے نہیں تھے تو بلند آواز سے تلاوت فرمائی، ظہر اور عصر میں جمع ہو کر شور مچا رہے تھے اس لیے پست آواز میں تلاوت فرمائی۔ اللہ نے انہی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے آج تک ہم پر یہ قانون نافذ کر دیا۔ تو یہ اداؤں کو باقی رکھنا اور زندہ رکھنے کے لیے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ تو ظہر اور عصر میں جو پست آواز میں تلاوت کی جاتی ہے اس کا سبب یہ ہے، آج کوئی شور مچانے والا نہیں ہے، آج کوئی ہنگامہ آرائی کرنے والا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان اداؤں کو اب تک باقی رکھا گیا ہے، اور صبح قیامت تک یہ اعمال چلتے رہیں گے، اسی طریقے کے مطابق یہ کام ہوتا رہے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب عرفات میں پہنچے اور پھر عرفات سے مزدلفہ آئے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم دنیا کے کسی گوشے میں رہیں، ان تمام مقامات پر نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، اس کا ٹائم ٹیبل مقرر ہے۔ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا ہے، مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھنا ہے۔ ظہر کا وقت نکل گیا تو آپ کی ظہر قضا ہوئی، اب جب پڑھیں گے تو قضا ادا کرنی پڑے گی۔ عصر کا وقت تھا اور گزر گیا، مغرب کے وقت میں چلے گئے، آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اب وہ ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ اور کسی جگہ پر اگر آپ ظہر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ بھئی مجھے سفر پہ جانا ہے تو ظہر عصر ساتھ میں پڑھ لیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا سبب نہیں پایا گیا، نماز کا وقت ہے وہ ملا ہی نہیں آپ کو، تو ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ لیکن حاجی جب عرفات کے میدان میں ہوتا ہے تو وہاں ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھنے کا حکم ہے، ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر سلطنت اسلامیہ کی طرف سے امام مقرر ہو تو جماعت جب ہوگی تو دونوں کو ایک ہی وقت میں ادا کرنا ہے، اور پھر مغرب تک مزدلفہ میں رکنا ہے، عرفات میں مغرب کی نماز تک رکنا ہے، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جانے کا یقین ہو جائے۔ جب تک یقین نہ ہو عرفات حاجیوں کو چھوڑنا نہیں ہے، جب یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا، اب ظاہر بات ہے جب سورج غروب ہو گیا تو نماز کا وقت مغرب کا شروع ہو گیا۔ کہ اب حاجی اگر یہ سوچیں کہ بھئی سورج ڈوب ہی گیا، اب مغرب کے بعد ہی نکلنا ہے تو یہاں مغرب پڑھ لے، اجازت نہیں ہے اس کی، نہیں پڑھ سکتے آپ، تو کہ پھر مزدلفہ جاؤ، راستے میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب عرفات سے مزدلفہ جاتے جاتے نماز مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی ختم ہوگا، چاہے کچھ کر لیں آپ۔ فرمایا کہ اگر راستے میں پڑھو گے تو گنہگار، عرفات میں پڑھو گے تو گنہگار، مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں مغرب کے نماز دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ دنیا کی اور جگہوں پر دو نمازیں ملا کے پڑھنے کی اجازت نہیں، مگر وہاں جدا کرو گے تو گناہ، ملاؤ گے تو ثواب۔
باری تعالیٰ کہیں اور مسئلہ کہیں اور مسئلہ، یا آخر ایسا کیوں؟ کہ دوسری جگہ ظہر اثر ساتھ میں پڑھو گے تو گنہگار ہوں گے، عرفات میں جدا کرو گے تو گنہگار ہوں گے، مغرب اور عشاء دوسری جگہوں پر ملاؤ گے تو گنہگار ہوں گے، اور مزدلفہ میں جدا کرو گے تو گنہگار ہوں گے۔ باری تعالیٰ ایسا کیوں؟ کہ میرے محبوب نے ایسا ہی کیا ہے، حضور نے ایسا ہی کیا، تو اب صبح قیامت تک جب جب حاجی حج کے لیے جائے گا ان اعمال کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو مذہب اسلام اگر یادوں کو مٹانا چاہتا تو ان اہم ایام کو کبھی بھی زندہ نہیں رکھتا، بلکہ اسے مٹا دیا جاتا، اسے ختم کر دیا جاتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ہم پر آپ پر کہیں فرض کی صورت میں، کہیں واجب کی صورت میں، اور کہیں سنت کی صورت میں، سنت موقدہ کی صورت میں نافذ کر دیا، اور ہمیں ایک پیغام یہ دیا کہ میرے محبوبوں کی یادوں کو مٹایا نہ جائے، بلکہ اسے اپنے کلیجے سے لگا کر کے زندگی گزارو۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کو اپناتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو مذہب اسلام ہمیں اور آپ کو یادوں کو زندہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی یادوں کو باقی رکھتے ہیں۔ اب یہ جو طریقے ہیں، جیسے کہ محفل غوث ہے، کبھی غریب نواز کا جشن منا لیتے ہیں، عید میلاد میں ہم نے حضور کی خوب جم کے یاد منائی، انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ بعض لوگوں کو اس پر بڑا وہ ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، صحابہ نے منایا تھا کیا، تابعین نے منایا تھا کیا؟ تو غوث اعظم کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں غوث اعظم تھے ہی نہیں، وہ تو بات کے ہیں۔ تو کہنا انہوں نے بھی حضور کی یاد نہیں منائی، تو پھر تم عبد القادر جیلانی کی کیوں مناتے ہو؟ انہوں نے کبھی ایسے جلسے کیے سیرت النبی کے؟ انہوں نے کبھی میلاد مصطفیٰ کے جلسے کیے؟ ہم کہتے ہیں نادانوں، یاد رکھو جلسوں کی ضرورت ہم کو ہے۔ الگ سے عالم کو بلاؤ، الگ سے پوسٹر بناؤ، پھر مجمع کو بلاؤ، پھر مائک لگاؤ، سسٹم لگاؤ، اور پھر وہ ان کی سیرت پر اور ان کے کمالات پر، ان کے معجزات پر، ان کے اخلاقیات پر باتیں کر کے لوگوں کو سناؤ۔ یہ محفلیں ہم الگ الگ تاریخیں طے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سہولت ملے کہ انہوں نے منایا تھا کیا۔ تو اس طرح اعلان کر کے پوسٹر چپکا کر عالم کو بلا کر نہیں، کیونکہ صحابہ سب عالم تھے، صحابہ سب عالم تھے، اور وہ جہاں بیٹھ گئے وہیں میلاد کا جلسہ۔ یہ ہمارا کام ہے، میری دکان، میرا کپڑا، میرا مکان، میرا کاروبار، میرا بزنس، وہاں میرا کیا تھا؟ میرا کاروبار نہیں، میرے مصطفیٰ، میرے آقا، میرے داتا، میرے ماوا، میرے ملجا۔ بچوں کو رات میں جب عورتیں کھانا کھلانے کے بعد بستر لگاتی تو ہر ماں اپنے بچوں کو بٹھا کر میرے مصطفیٰ کی باتیں سناتی تھی، کبھی جنگوں کی باتیں، کبھی حضر کی باتیں، کبھی سفر کی باتیں، حضور کے اخلاقیات کی باتیں، حضور پر وحی کے اترنے کی باتیں، حضور کی ہجرت کی باتیں، حضور کا مکہ کا قیام۔ وہاں عورتیں رات میں سوتے تھے تو اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی یاد سنا کے سلاتے تھے، اور جب جگاتے تھے تو مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ کے سناتے تھے۔ تو انہیں الگ سے جلسوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آج ہمارا معاملہ، ہم دنیا میں گم ہوتے چلے گئے، دنیا میں کھوتے چلے گئے، اس لیے ہمیں تاریخوں کو برابر یاد رکھ کے بلانا پڑتا ہے۔ آؤ بزرگوں کی باتیں بتائیں، آؤ مدینے والے کے تذکرہ کر کے بتائیں، آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تمہیں بتائیں۔ یہ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے، ورنہ ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں، دن کیسے گزر رہے ہیں۔ جہاں تنہائی ملی تو موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، اور تماشا اتنا اندر گھرتا چلا گیا ہے آج کا انسان کہ اسے اس سے فرصت ہی نہیں ہے۔ تو آج کا دور تو بہت بدترین دور ہے، حالانکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ دنیا ہم پر جب غالب آ گئی تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دنیا سے نکال کر اپنے بزرگوں سے جوڑنے کے لیے طریقے ایجاد کیے، تاکہ کسی طرح اپنے بزرگوں کی یادوں کو دلوں میں بساؤ، تو کبھی کبھی تو یاد آ جائیں، کبھی کبھی تو ان کا تذکرہ ہو جائے، اور پھر یہ بزرگوں کی جو یادیں ہیں، حضور غوث اعظم کی سیرت ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ تو شروعات کہاں سے ہوگی؟ قرآن میں ولیوں کی بات کی،
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پہلے ان کی عظمت بیان کر دی، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ بے خوف ہیں، وہ بے غم ہیں. انداز دیکھیں آپ قرآن کا. حالانکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ پہلے بندے کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ اس میں کمال کیا ہے. اصول یہ ہے نا بھئی کوئی پیر صاحب آ جائیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کون ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے یہ ان کا نام فلاں فلاں ہے اور یہ فلاں فلاں سلسلے کے ہیں، ان میں کمال کیا ہے. اب ان کی کرامات آپ بیان کریں، ان کی خوبیاں آپ بیان کریں. بھی دیکھنے میں تو عام بندے کی طرح ہیں، مگر ان کی خوبیاں، پہلے ان کا نام، ان کا تعارف پیش کیا جائے گا کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، سلسلہ کیا ہے، کس سے بیعت ہیں، خلافت کس سے ہے، یہ باتیں ہوگی، اور پھر ان کے ذاتی کمالات پھر بیان ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کا تعارف کرایا، تو اصل جماعت کا جو تعارف ہے کیا کہیں گے اس کو؟ انٹروڈکشن. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ انٹروڈکشن نہیں ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ تعارف ہے کہ صاحب ایمان ہو، صاحب تقوی ہو. جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں جس بندے میں، فرمایا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، پھر اسے غم نہیں ہوتا. یہ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو صاحب ایمان ہو، صاحب تقوی ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہو جائے پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ خوف نہیں کھاتا ہے. مگر اللہ نے جب بات ابتدا کی تو فرمایا خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں. کون ہے ولی پتہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی ان پر کوئی غم نہیں ہوتا. بھئی کون ہے وہ جس پر غم نہیں ہوتا؟ پھر آگے فرمایا صاحب ایمان اور صاحب تقوی. یہ ترتیب بدل کی کیوں قرآن نے بیان فرمایا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ترتیب کو بدلنے میں حکمت یہ ہے کہ جب ترتیب بدل کے بیان کی جائے لا خوف، وہ نہیں ڈرتے، تو آدمی کے کان کھڑے ہو جائیں، کون ہے جو کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے، کسی پر کوئی غم ہی نہ ہو، ایسا کون ہے؟ تو پوری توجہ دلانے کے لیے اللہ نے ترتیب کو بدل دیا ہے. فرمایا پوری توجہ کے ساتھ سنو، تو فرمایا وہ کون ہے؟ وہ صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہیں، اور جو صاحب تقوی ایمان والا ہو وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. تو اب سب سے پہلے ہم حضرت غوث پاک کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ معاذ اللہ مشرک تھے، 100,000 بار معاذ اللہ. کافر تھے؟ نہ، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، قرآن پر ایمان تھا، رسولوں پر ایمان تھا، صاحب ایمان تھے. اور دوسری صفت ان کے تقوی کی آتی ہے کہ ان کا پرہیزگاری کیسی تھی، ان کا تقوی کیسا تھا، شریعت پر عمل کیسا تھا، شریعت مطہرہ پر ایک لمحے کے لیے بھی چلنے میں انہوں نے غفلت نہیں کی. یہ سنائیں گے، اور یہ سنا کر پھر ان کے کرامات کہ اکیلی ذات 70 جگہ دعوت میں پہنچے ایک ہی وقت میں. آدمی سوچے گا یہ کمال آتا کب ہے، یہ پاور کب آتا ہے کہ کشتی ڈوب رہی ہے، مدرسے میں بچے کو پڑھا رہے ہیں، ادھر ڈوبنے والے یا غوث کہہ کے پکار رہے ہیں، یہیں سے ہاتھ بڑھا کر ڈوبتے ہوئے جہاز کو کنارے لگا دیا. خیر یہ ایک آدمی میں اتنا پاور کیسے آ گیا، یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو پہلے ایمان پھر تقوی. تو آدمی اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے جیسا نہ صحیح غلام غوث تو بن جاؤں، عبد القادر جیلانی نہ بنوں، عبد القادر جیلانی کا ماننے والا تو بن جاؤں، ان سے محبت کرنے والا تو بن جاؤں. انہوں نے 100% عمل کر کے دکھایا، میں چند فیصد تو کر کے دکھاؤں. ایمان کا جذبہ بڑھتا ہے، عمل کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے اپنے اسلاف کی یادوں کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ یہ نکالا کہ لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو. یاد رکھیے گا کمالات اور کرامات سنانا مقصود نہیں ہوتا،
اور ان کی کرامتیں سن کے ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم ویسا کر سکتے ہیں؟ نہ، زیادہ سے زیادہ یہ کہ غوث اعظم کے نام کا نعرہ لگا دیں، آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگا دیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ لگا دیں۔ اس سے عقیدت تو بڑھتی ہے، یہ اپنی جگہ عقیدت بڑھتی ہے، مگر اس سے ہماری اپنی لائف کے لیے کیا فائدہ ہوا؟ اپنی زندگی جو دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو ان کی کرامات سے عقیدت میں اضافہ ہوگا، اور آگے بڑھیں تو اتنا ہوگا کہ ان کا ذکر کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اتنا ہو سکتا ہے۔ ہمارا اپنا کیا فائدہ؟ تو ہمارا اپنا فائدہ ان کی کرامات میں، ہماری جو زندگی گزر رہی ہے دنیا میں ان کی کرامات سے ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اچھا، انہوں نے 40 سال فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی، اس میں میرا کیا فائدہ؟ تو میرا فائدہ یہ کہ تو کم سے کم عشاء کے وضو سے عشاء تو پڑھ، فجر کے وضو سے فجر تو پڑھ۔ انہوں نے 40 سال جب ایسا کیا ہے تو کم سے کم عشاء کے وضو سے عشاء پڑھ لے، فجر کے وضو سے فجر پڑھ لے، اتنا تو جوش پیدا ہو جائے۔ انہوں نے 15 سال ہر رات میں ایک قرآن ختم کیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ میں تو نہیں کر سکتا، تو کہا انہوں نے ہر رات میں عشاء کے بعد قرآن شروع کیا اور فجر سے پہلے ختم کر دیا، 15 سال کا۔ تو وہ نہیں کر سکتا، سونے سے پہلے 4 رکوع تو پڑھ، اور جیسی فجر میں اٹھ تو آدھا سپارہ پڑھ کے اپنے کام پہ چلا جا، اتنا تو کر سکتا ہے۔ وہ 15 سال کا سن کے رات کو سونے سے پہلے تلاوت کا ذوق پیدا ہوگا اور فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دین یہی چاہتا ہے، ہمارا مذہب یہی چاہتا ہے، اور بزرگوں کی یادیں منانے کا اصل مقصد یہی ہے۔ خالی کرامات مقصود نہیں ہوتا، کراماتیں الحمدللہ ہیں، ہمارے گناہ اس سے معاف ہوں گے، اللہ کی رحمتیں برسے گی، جہاں ان کا تذکرہ ہوگا اللہ کی رحمتیں چھما چھم برسے گی، وہ اپنی جگہ ہے۔ مگر ہماری اپنی پرسنل زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں ہمارا کیا اپنا فائدہ ہوا؟ تو یاد رکھیے گا، حضور پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر الجیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی میں کبھی حرام چیز کو، حرام لقمے کو چھوا تک نہیں ہے، کبھی نہیں چھوا، پوری زندگی میں کبھی نہیں چھوا۔ جب آدمی یہ سنے ان کے والد محترم نے، حرام تو تھا نہیں، حرام نہیں تھا، مگر عزیمت جس کو کہا جائے، عزیمت جس کو کہا جاتا ہے، روزے سے ہیں، دریا کے کنارے ہیں، کئی دن سے فاقہ بھی ہے، کھانے کو تو پیٹ بھر کے کچھ ملا نہیں، مگر روزے کی نیت کہ دن میں کم سے کم آدمی پانی پی کے تو گزارا کر سکتا ہے، مگر آپ مسلسل روزے سے ہیں، عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، اور مغرب کا وقت ہوا، دریا میں سیب بہتا ہوا آیا، سنا ہوا ہے، سیب بہتا ہوا آیا، بے اختیاری میں ہاتھ بڑھا دیا، اللہ کی نعمت سمجھی، اللہ کا عطا کردہ تحفہ سمجھا، اٹھا کر کھا لیا، مغرب پڑھ لی، اندر سے ضمیر بول پڑا، کھا تو لیا ہے، اللہ کا انعام تو نے سمجھا، مگر کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ سیب کس کا ہے؟ حالانکہ اتنی ذمہ داری شریعت نہیں دیتی ہم پر، دریا میں بہتا ہوا آ رہا ہے، کھا لینا حرام نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، مگر یہ عزیمت ہے، یہ تقویٰ ہے کہ نہ اگر کل قیامت کے دن یہ بہتے ہوئے سیب کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا تو میں جواب کیا دوں گا اللہ کی بارگاہ میں؟ کرنا اس کے مالک کو ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے۔ تو جدھر سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا نکلے نا، ادھر پہنچے، ایک سیب کو کھایا، اس کے مالک کا پتہ پوچھا، پتہ لگایا، ڈھونڈا، تلاش کیا، پھر مالک بھی مالک ہی تھا، ہاں؟ آنے والا آیا، ہم ہوتے تو مذاق اڑا دیتے، ٹھٹا کر دیتے، پاگل ہو گیا تو ایک سیب کے لیے یہاں تک دوڑا چلا آیا۔ ایسے سیب تو کئی ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، روزانہ کئی سیبوں کی چوری ہو جاتی ہے، اور ہمارا جیسا سیب کھانے والا بھی ہوتا تو ہماری حالت کیا ہوتی؟
اور 10-5 آ جاتے تو اچھا تھا، شہری میں بھی کام آ جاتا، کل بھی کام لگ جاتے، جب تک سڑتے نہیں تب تک کام آ جاتا، اور آتے تو بہتر تھا۔ مگر دونوں طرف آپ دیکھیں، ایک سیب کھایا، تلاش میں نکل پڑے، اور پھر باغ کے مالک کو پایا۔ مالک نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ رداد بتائی، وجہ یہ تھی جو یہاں تک آیا۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ پتا چلا جیلان کے رہنے والے ہیں۔ کہا وہاں سے یہاں تک چل کے آئے ایک سیب؟ تو کہا ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی، میں آپ کا مجرم ہوں۔ تو کہا بیٹا ایسے معاف تو نہیں نہ ہوگا، غلطی تو کی نا تم نے، اور پھر یہ چھوٹی نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں آپ، ہم جیسا کوئی ہوتا تو یا تو یہ کہہ دیتا، ہنسی اڑا دیتا، مذاق اڑا دیتا کہ آج کے زمانے میں یہ کام کرنے چلنا نکلا، دیوانہ ہو گیا ہے، پگلا گیا ہے تو، یا پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ بھئی چھوڑنے اس کو، بھول جا گھر اپنے، یہ ہوتا۔ مگر باغ کا مالک کہنے لگا بیٹا یہ غلطی چھوٹی نہیں کی ہے تم نے، بہت بڑی غلطی کر ڈالی۔ ذرا دیکھیں جب لوگ ایسے ہوتے ہیں نا تو پھر ایسے لوگوں کے یہاں بیٹے بھی عبد القادر جیلانی جیسے ہوتے ہیں، اللہ انہیں اولادیں بھی ایسی عطا فرما دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے معاف نہیں ہوگا۔ تو کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا اتنے سال میرے باغ میں کام کرنا پڑے گا۔ اب ایک سیب کھایا ہے، انجانے میں کھایا ہے، تجھ سے چھین کے نہیں کھایا، چوری نہیں کی ہے، بہتا ہوا آ رہا تھا، اضطراری کیفیت تھی، اٹھا کے کھا لیا تھا، اور اتنی شرطیں لگا رہے ہیں۔ ہم ہوتے تو برداشت ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹھا کے دوسرے تھپڑ ایک جڑ دیتے کا سنبھال تیرا باغ، میں ایک آیا ہوں تیرے پاس، شرافت ہے میری، معاف کر دینا بھائی، سیدھے سے باغ میں نوکری کرنے کہہ رہا ہے۔ مگر اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر خوف خدا کتنا تھا، آخرت کی فکر کتنی ہے۔ آج ہمارا آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، دانا چنا لینے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، بھاؤ پوچھتے پوچھتے 10-20 تو اتار ہی دیتا ہے۔ مونگ پھلی لینے کے لیے کھڑے ہو، کیا بھاؤ دیا، کیا کلو دیا، کہاں سے آتی ہے، اس کے بھاؤ کرنے کرنے تک 10-5 مونگ پھلی منہ میں چلی جاتی ہے۔ ہم نے اجازت لی اس سے، ہم نے اس سے پوچھا، یہی غوث اعظم کی سیرت بتاتی ہے۔ اگر ہم نے ان محفلوں سے یہ سبق حاصل نہ کیا تو یاد رکھیں جو کما حق کو فائدہ ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ محفل میں بیٹھنا فائدے سے خالی ہے، نہ فائدہ تو ہے۔ ہم جب گھر سے نکلے نا غوث کا ذکر سننے کے لیے، تب سے رحمت شروع ہو گئی، اور یہاں آنے کے بعد میں تو واقعی آواز آ رہی ہے، برس رہی ہے رحمت، ہاں رحمت برس رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ اسے واقعی رحمت کی بارش بنا دے۔ تو گھر سے جب آپ نکلے، ارادہ بنا کے نکلے، یا یوں سمجھے نا آپ، جب سے آپ نے پوسٹر دیکھا ہوگا اور ذہن میں خالی خیال آیا ہوگا نا مجھے جانا ہے، تبھی سے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آپ آ گئے۔ جب سے ہم نے سوچا کہ نہ مجھے وہاں جا کے غوث پاک کی شان بتانی ہے، ان کا مقام بتانا ہے، اولیاء اللہ کی باتیں سنانی ہے، الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے تبھی سے ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو بہرحال بے فائدہ نہیں ہے، مگر کما حق جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ ہے ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا۔ ان کے چلے ہوئے پر چلنا تو بہت بڑی بات ہے، ان کے چلے ہوئے پر چلنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ اللہ اگر توفیق دے تو سبحان اللہ، لیکن کم سے کم ان کے بتائے ہوئے کے مطابق چلا جائے، ان کے بتائے ہوئے۔ یاد رکھیے گا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا بہت ساری جگہوں پر، اور وقتاً فوقتاً ہمارے بھی سننے میں آتا ہے کہ شریعت الگ چیز ہے اور طریقت الگ چیز، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو یاد رکھیں شریعت اور طریقت یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ تعبیرات ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کی ہیں اس کی۔ ایک مختصر سی بات میں یہ عرض کر دوں کہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، شریعت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، شریعت حضور کا فتویٰ ہے، اور طریقت حضور کا تقویٰ ہے۔
فتویٰ اور تقویٰ، یعنی حضور کا جو طریقہ ہے وہ طریقت، اور حضور نے جو فرما دیا وہ شریعت۔ اب اس کو آپ کیسے سمجھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو، فرض ہے۔ یہ ہے حضور کا فتویٰ۔ کیا ہے؟ سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، یہ حضور کا فتویٰ ہے۔ اپنے مال کا 2.5% سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالو، یہ فتویٰ ہے۔ طریقہ کیا تھا حضور کا؟ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم تھا، مگر طریقہ یہ تھا کہ پوری رات نماز پڑھتے تھے، پوری رات نماز پڑھتے تھے، یہ طریقہ ہے۔ ایسی عبادت کرتے کہ پیروں میں سوجن آ جاتی، پنڈلیاں سوج جاتی، یہ طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے طریقت ہے پوری رات نماز پڑھنا۔ شریعت کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ شریعت، اور پوری رات عبادت کرنا یہ طریقت ہے۔ زکوٰۃ کا 2.5% مال کا حصہ نکال کر زکوٰۃ نکالنا سال میں 1 مرتبہ، یہ شریعت ہے، اور جتنا آیا سب لٹا دینا، یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ دیکھیں نا، اب حدیث پاک میں آیا ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس ایک سونے کا ٹکڑا، سونا تھا، اتنا ٹکڑا تھا چھوٹا سا، وہ مجھے دیا، اور دے کر کے مجھ سے کہا کہ عائشہ اسے صدقہ کر دینا، کسی غریب کو دے دینا۔ آپ فرماتی میں نے لے لیا اور لے کر کے طاق میں رکھ دیا، اور میں بھول گئی کام میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے گئے، اور مسجد میں جا کر تھوڑی دیر کے بعد نماز نہیں پڑھی، وہ پلٹ کے آ گئے۔ پلٹ کے آنے کے بعد کہا عائشہ میں نے تجھے سونے کا ٹکڑا دیا تھا، خیرات کر دیا کیا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھول گئی۔ تو حضور نے فرمایا اللہ مجھے دے۔ وہ لیا، کسی غریب کو خیرات کر دیا، بعد میں جا کے نماز ادا فرمائی۔ ماں عائشہ فرماتی ہے اس کے سوا ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا، اس سونے کے ٹکڑے کے علاوہ ہمارے گھر میں اناج کا ایک دانہ نہیں تھا، پھر بھی سرکار نے اسے اپنے استعمال میں نہیں لیا بلکہ اسے غریبوں میں خیرات کر دیا۔ یہ حضور کا طریقہ ہے۔ اور شریعت کیا ہے؟ مال کا 2.5% حصہ سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا، یہ شریعت ہے۔ جن کو شریعت پر عمل نہیں کرنا ہوتا ہے وہ طریقت کے نام پر پھر پتہ نہیں وہ ادھم مچا دیتے ہیں کہ سال بھر تک منہ دھونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یار تعجب ہوتا ہے، غسل کرنے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، بالوں میں لٹھیاں چڑھ جاتی ہیں، اور حالت یہ ہے کہ بعض کو تو یہ ہے کہ داڑھی کدھر، مونچھیں کدھر، بال کدھر، کپڑے کدھر۔ اسلام یاد رکھیے گا سادگی کا مذہب ہے، گندگی کا نہیں۔ اسلام سادگی کا مذہب ہے، گندگی اور ناپاکی کا مذہب نہیں ہے۔ اور جس کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ لتھڑا ہوا 15 سال سے نہیں نہایا تو ہم سمجھتے کرامت ہے۔ ابھی 15 سال سے نہ نہانا کرامت ہے؟ پاکیزہ الطہور شطر الایمان، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ پن، طہارت اور پاک صاف رہنا ایمان کا حصہ ہے، بلکہ آدھا ایمان اسے قرار دیا گیا کہ پاکی صافی آدھا ایمان ہے۔ اب 15 سال سے جس کو غسل کرنا نہیں معلوم، نہانا نہیں معلوم، جس نے 15 سال سے نہایا نہ ہو وہ وضو کیا کرے گا؟ اور جس نے وضو نہ کیا ہو وہ نماز بھلا کیا پڑھتا ہوگا؟ یہاں سے میں مجذوبین کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مرفوع القلم ہوتے ہیں ان کی بات ہی الگ ہے، ان کی بات نرالی ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ لیکن ظاہر بات ہے دنیاوی طور پر بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مجذوب کی کیٹیگری جو ہوتی ہے نا، اولیاء اللہ میں مجازیب ہوتے ہیں، مجذوبین ہوتے ہیں، وہ ان کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ وہ مرفوع القلم، مرفوع القلم یہ کہ ان پر کوئی شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوگا، اگر اس پر وہ عمل نہ کرے تو ان پر اس کو شریعت کے اعتبار سے سزا نہیں دی جائے گی، انہیں چھوڑ دیا جائے گا ان کے حال پر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیاوی پاگل، دنیاوی پاگل اگر اس نے کوئی جرم کر دیا، کسی کا مرڈر کر دیا، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھوں کو بھی پاگل بنا کے لوگ پیش کر دیتے ہیں نا کورٹ کچہریوں میں۔
وہ 20 سال پہلے اس کی دوائی چل رہی تھی، بڑبڑاتا تھا اور رات کو سوتا نہیں تھا، تو دماغ کا مینٹل ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کے سرٹیفکیٹ پڑے رہتے ہیں، تو وہ لا کے دیتے ہیں، سر یہ تو پاگل ہو گیا تھا، یہ دیکھیے۔ تو ہوتا ہے کہ اگر اس کا پاگل پن ثابت ہو جائے تو اسے سزا دیتی ہے؟ جی کورٹ سزا نہیں دیتی، کہا یہ تو دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، ہو گیا ہوگا پاگل پن میں۔ تو جس طرح دنیاوی اعتبار سے دنیا کے پاگل پر جج قلم نہیں اٹھاتا، ایسے ہی جو دین میں دیوانہ ہو، جو دین میں دیوانہ ہو اسے مجذوب کہتے ہیں۔ اور انہی لوگوں کے لیے کہا ہے کہ دیوانے کو یہ سارا جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھنا لوگوں، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ تو یہ دنیا کے جو دیوانے ہوتے ہیں تو ان کا کروڑوں کا کاروبار اجڑ گیا، شارٹ لگ گیا، جوان بیٹا مر گیا، شارٹ لگ گیا، یہ ہو گیا پاگل۔ تو پھر وہ کبھی بھی نوٹوں کی بات کرے گا، مال کی بات کرے گا۔ یہ ہوتا ہے نا، میں نے بعض دیوانوں کو دیکھا ہے کہ پورا دن دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں اور نہ کپڑے کا ہوش ہے، نہ ٹریفک سگنل دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اس کو ہوگا کیا ہے؟ تو کہا اس کو نوکری کی دھن تھی کہ یہ ٹریفک پولیس میں آئے گا، پڑھا لکھا تھا، تعلیم یافتہ تھا، لیکن رشوت دینے کا پیسہ نہیں تھا تو آؤٹ ہو گیا۔ اب اسی میں لگا ہوا ہے، کس کا دیوالیہ نکل گیا تو وہ پھر مال کے آوڑ جاوڑ کی باتیں کرتا رہتا ہے، وہاں سے اتنا مال آیا، یہاں سے اتنا بھیجنا ہے، اسی میں پاگل ہو جاتا ہے۔ مگر یہ دین کا دیوانہ جو ہوتا ہے نا، اس کی دیوانگی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کبھی بیچ میں وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو، مختصر اتنا سن لیں آپ کہ یہ دیوانگی کب طاری ہوتی ہے۔ یہ دیوانگی اس وقت طاری ہوتی ہے جب بندہ عبادت ریاضت کی کثرت کرتا رہتا ہے، اور کثرت کرتے 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 اس پر گنبد خضرا کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ جب گنبد خضرا کے پردے اٹھتے ہیں نا تو وہ جمال مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، بس وہ جمال مصطفیٰ دیکھا اور منصب ولایت پر فائز ہو گیا، وہ ولی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ان میں بعض خوش نصیب وہ ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ عبادت و ریاضت کی زندگی گزارتے گزارتے اس مقام پر پہنچے کہ گنبد خضرا کے پردے اٹھے اور ساتھ میں عرش کے بھی پردے اٹھ گئے۔ اب جب عرش کے بھی اٹھے اور گنبد خضرا کے بھی اٹھے تو وہ آدمی جب دیکھتا ہے کہ جو نور یہاں ہے وہی نور وہاں چمک رہا ہے، تو وہ سوچتا ہے یہ چکر کیا ہے، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو۔ وہ نور کی کیفیت، وہی نور وہاں وہی نور یہاں، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ پریشان ہوتا ہے اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا کہ بندہ کون، خدا کون، عبد کون، معبود کون، اپنے حواس باختہ کر دیتا ہے اور زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مجذوب، یہ ہو گیا اب دیوانہ، اس پر دیوانگی طاری ہوتی ہے، اسی مگن میں رہتا ہے کہ کیا ہے یہ، عبد کون، مصطفیٰ کون، خدا کون، اللہ کون، محمد کون۔ وہ اس میں زبان پر تالا لگ جاتا ہے اور پھر اپنی مستی میں جدھر دیکھا ادھر ہی دیکھتا رہتا ہے، کسی سے بولنا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں۔ اب یہ ہوتے ہیں مرفوع القلم، ایسے لوگوں سے پھر مفتی قلم اٹھا لیتا ہے کہ اس پر کوئی فتویٰ نہیں، نماز نہیں پڑھتا کہ کوئی بات نہیں، وہ تو اللہ رسول کے جلووں میں کھو گیا ہے، اب یہ ہوش میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجذوبین سے سالکین کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ مجذوبین سے سالکین مطلب یہ کہ وہ اولیاء جو مجذوب ہوئے ان کے مقام سے بلند رتبہ ان ولیوں کا ہے جو ہوش میں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جلوہ دیکھ کے مدہوش ہو گیا اور وہ جلوہ دیکھ کے بھی ہوش میں ہے، تو جو ہوش میں ہے وہ طریق مصطفیٰ پر ہے، اور جو بے ہوش ہو گیا وہ طریق موسیٰ پر ہے۔ فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا،
قرآن میں آیا, انہوں نے کہا تھا ربی ارنی, مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی, موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ کہنے لگے باری تعالیٰ مجھے دیدار کرا دے. اللہ نے فرمایا چل دیکھنا چاہتا ہے تو آ جا. اب جیسی طور پر اللہ نے تجلی ڈالی, قرآن کہتا ہے فخر موسیٰ صعیقا, حضرت موسیٰ نے جھلک دیکھی اور بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو جب پردے اٹھتے ہیں نا نورانیت کے, تو جو اپنے ہوش کھو دیتا ہے وہ طریقے موسیٰ پر ہے. اور پھر معراج میں محمد مصطفیٰ گئے, فقاب قوسین او ادنی, قاب قوسین کے بیچ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سارے پردے ہٹا دیے. وہاں جھلک دیکھ کے بے ہوش تھے, یہاں ذات خدا کو دیکھ کر بھی ہوش میں ہے. تو فرمایا یہ ہوش میں ہے, تو جو اولیاء جلوے دیکھ کر باہوش ہوں, ہوش میں ہو, تو فرمایا وہ طریقے محمدی پر ہوتے ہیں, اور جو جلوے دیکھ کر مدہوش ہو جائے وہ طریقے موسیٰ پر ہوتے ہیں. تو مرتبے میں مرتبہ محمد مصطفیٰ کا بلند ہے. تو جو جس قدم پر ہوگا اس کا درجہ اور بلند ہوگا. تو یاد رکھیں یہی وہ مقام ہے کہ جہاں دونوں پردے ہٹا دیے جائیں اور پھر بھی بندہ ہوش میں رہے, تو وہ پھر سالک ولی کہلاتا ہے. سالک ولی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, ہے نا اعلیٰ حضرت کا شعر, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. ہاں بولیے. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام, تجلی دیکھ کر بے ہوش ہوئے موسیٰ, اور وہاں ذات خدا سامنے ہے اور مصطفیٰ ہوش میں ہے. یہ کمال ہے. فرمایا ان ولیوں میں بعض خوش نصیب پھر وہ ہوتے ہیں. سنیے اب بات آ گئی ہے. تو کہیں ایک پردہ اٹھا, ٹھیک ہے, کہیں دو اٹھے. جب دونوں اٹھے تو ایک بے ہوش ہو گیا, ایک ہوش میں رہا. اور پھر کہیں کسی پر تین اٹھتے ہیں. بغداد کا بھی اٹھا دیا جاتا ہے, بغداد کا بھی اٹھتا ہے, مدینے کا بھی اٹھتا ہے, گنبد خضرا کا بھی, اور عرش کا بھی اٹھتا ہے. پھر بھی وہ ہوش میں ہے, وہ بندہ مجدد ہو جاتا ہے. وہ بندہ پھر منصب مجددیت پر فائز ہو جاتا ہے کہ تینوں جلوے دیکھا, اور نورانیت تینوں جگہ سیم نظر آتی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا, مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو نہ دیکھا ہو, حضرت پیران پیر غوث اعظم کو دیکھ لے, اسے تصویر مصطفیٰ نظر آئے گی. اور جو مصطفیٰ کو دیکھ لے, من رانی فقد رأى الحق, حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا ہے, اس نے حق کو دیکھ لیا ہے. تو جب وہ بندہ تینوں پردے ہٹائے جانے کے باوجود جب ہوش میں رہتا ہے تو اسے مقام مجددیت پر فائز کر دیا جاتا ہے, اور پھر وہ بندہ شریعت و طریقت کے وہ تجدیدی کارنامے انجام دیتا ہے کہ پھر رہتی دنیا تک اسلام پر جو داغ دھبے دھول وغیرہ جمی تھی اسے صاف کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرتا ہے. وہ مقام مجددیت ہوتا ہے. بہرحال حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ ذات گرامی ہیں, اور وہ ذات ستودہ صفات ہیں جنہیں اللہ تعالی نے تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے. امام الاولیاء بنائے گئے ہیں. تو امام الاولیاء بنائے جانے میں ظاہر بات ہے کہ خاندان اپنی جگہ ہے, خاندان اپنی جگہ ہے, مگر کیا اس خاندان میں خالی عبد القادر جیلانی ہی پیدا ہوئے؟ اس خاندان میں حسنی حسینی سادات تو بہت ہیں, مگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نہ بنا. غوث بنے, غوث اعظم نہ بنا. تو یہ غوث اعظم کے مقام پر مقام صحابیت, تابعیت اور اجلہ تبع تابعین, ان کے علاوہ دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہوئے سارے ولیوں سے مقام اور مرتبہ غوث اعظم کا بلند ہے. تو ظاہر بات ہے خالی سیادت وجہ نہیں ہے, سیادت خاندان مصطفیٰ میں ہونا اگر یہ وجہ ہوتی تو اور بھی سید تھے, پہلے بھی تھے بعد میں بھی ہوئے.
یا حسنی حسینی سید ہونا، ایسے اور بھی ہوئے، آج بھی ہیں اور بھی ہوں گے، مگر اس مقام پر کس نے فائز کر دیا؟ تو اس مقام اور مرتبے پر غوث اعظم کو جس نے قائم کیا ہے اور جس نے فائز کیا ہے وہ تھا ان کا سب سے عظیم تقوی، پرہیزگاری۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم کھا کے غوث پاک نے فرمایا کہ جہاں جہاں میرے نانا جان کا قدم پڑا عبد القادر نے وہیں قدم رکھا، سوائے مرتبہ نبوت کے، بس مرتبہ نبوت میری پہنچ سے باہر تھا، ورنہ جہاں جہاں میرے نانا کا قدم پڑا عبد القادر وہیں قدم رکھتا چلا گیا۔ تو ظاہر بات ہے ان کی قدموں کے نقلنے اور ان کی قدموں پر چلتے ہوئے ان کی اتباع کرنے نے، جس کی جتنی کامل اتباع ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے درجات اتنے ہی بلند فرماتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔